السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں نے بہت پہلے تقریباً 12-14 سال پہلے فیس بک یوز کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فیس بک پہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کے کچھ مقابلے شروع کیے تھے، تو اس پروٹیسٹ پہ مسلمانوں نے فیس بک کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، تو ان میں بھی شامل تھا۔ اور تقریباً میرے خیال میں 14-15 سال بعد دوبارہ فیس بک میں نے جوائن کی ہے، وہ بھی صرف اور صرف لیے کہ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد انشاءاللہ تعالی میں پھر بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو ابھی تقریباً مجھے 7-8 روز یا 10 روز زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے ہوا ہے، اور اس دوران میں نے بہت سارے فیس بک میں تبدیلیاں محسوس کی۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم الحمدللہ ہم تمام لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام لوگوں پر ایک دوسرے کے لیے اچھی باتیں شیئر کرنا، ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتانا فرض میں شامل ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تمام لوگ، تو ہماری نئی نسل اس جانب رواں دواں ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تمام لوگ، سارے لوگ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان اچھی باتوں پر اور ہمارے دین نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں اس پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ بہت لوگ اچھی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان اچھی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں آپ تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے اس واقعے کے بارے میں بالکل معلومات ہوگی۔ تو واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، تو آپ ان کو، میرے بچے کو نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل آنا۔ وہ صحابیہ واپس چلی گئیں، دوسرے روز واپس آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، گڑ نہ کھایا کرو، زیادہ گڑ کھانے سے نقصان ہوتا ہے، یا جو بھی الفاظ اس وقت استعمال کیے ہوں گے۔ تو ان صحابیہ بڑی حیران ہوئیں، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بس اتنی سی بات، تو آپ تو یہ بات کل بھی کہہ سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، یہ بات میں کل بھی کہہ سکتا تھا، لیکن جب آپ کسی سے کوئی بات کہیں تو پہلے خود اس پر عمل کریں، اس کے بعد کسی کو نصیحت کریں۔ تو میں نے کل گڑ استعمال کیا تھا، تو آج آپ کے لیے میں نے گڑ نہیں کھایا، اور پہلے خود اس پر عمل کیا، اس کے بعد میں نصیحت کر رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور الحمدللہ اس بچے نے پھر گڑ کا زیادہ استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ تو الحمدللہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے ہم خود ان تمام چیزوں پر عمل کریں، اس کے بعد ہم کسی کو نصیحت کریں۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت سارے دوست بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں پر اثر کیوں نہیں ہے؟ اثر اسی لیے نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کو شیئر کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اس اچھی چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو میری تمام دوستوں سے یہ التجا ہے کہ اچھی باتیں لازماً شیئر کریں، لیکن ان اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اچھی باتوں، دین اسلام کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پہ عمل کریں، عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے، آج میں صرف اس بات کے پوائنٹ کے اوپر آؤں گا کہ نماز اور نماز۔ دیکھیں، ایک مسلمان، جب کوئی غیر مسلم، ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی مسلمان بنایا، ہمیں اپنے محبوب حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی میں شامل کیا، اس امتی میں جس میں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کہا ہے، اور ہمیں میں امت وسطیٰ کہا ہے کہ، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت 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 پیارا امتی بنایا ہے۔ تو ہم پہ یہ فرض ہے کہ، اور جو کوئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں۔ لیکن جیسی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اگلا مرحلہ جیسی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب یہ اس کے اوپر فرض، اس کے اوپر یہ چیز فرائض میں شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو میں اپنے ملک سے دور ہوں، تو یہاں پہ میں نے بہت سارے غیر مسلموں کو مسلمان ہوتے دیکھا ہے، اور ماشاء اللہ ان تمام لوگوں کو باقاعدگی سے 5 وقتہ نمازی دیکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہم پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض عائد ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں، فرائض میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، سنت، نفل، تمام چیزیں بعد میں، لیکن فرض لازماً پڑھیں۔ فرض دیکھیں، صبح کے وقت صرف 2 رکعت، ظہر کے وقت 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، اور عشاء میں 4 رکعت۔ تو کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ پورے کیلکولیٹ کریں صرف فرض کی، تو میرے خیال میں مشکل سے 20 سے 25 منٹ آپ کا، آدھا گھنٹہ، میں چلیں بہت زیادہ آدھا گھنٹہ صرف کر دیتا ہوں تمام فرائض میں، صرف فرض نماز کی بات کر رہا ہوں میں، سنت اور نفل کی نہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے یہ التماس ہے کہ اپنے زندگی میں سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تعالی میری اس بات پر تمام میرے دوست، تمام میری بہنیں ضرور سوچیں گی اور ان باتوں پر عمل کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔